رحم الله من قرأ الفاتحة. اللهم صل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وحسينا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقوال وكاذما على جميع الأحوال ومتمكنا في مقام الرضا جواد كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طرف الحق صلوات محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف وفي ابنة رسول الله لي أسوة حسنة. صلوات محمد محمد. معزز سامعین اکرام، یہ مبارک کلمہ جو ہمارے زمانے کے امام کے ذہن اقدس سے ادا ہوا، جس کو مسلسل اپنی گفتگو کے لیے عنوان کلام قرار دینے کی توفیق و سعادت نصیب ہو رہی ہے. کافی باتیں اس طالب علم نے آپ تک پہنچائی ہے اور مزید کچھ باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. اب تک جو اس عنوان سے باتیں آپ تک پہنچائی گئیں وہ یہ کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے بلندیوں اور کمال تک جانے کے لیے. کمال یا بلندیاں کیسے ملے گی، اس کے لیے کسی آئیڈیل کی ضرورت ہے. آئیڈیل ایسا ہو کہ جو اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت اور اس ابدی زندگی کے بارے میں معلومات رکھتا ہو. اور کل جو بات عرض ہوئی کہ اس کا رتبہ اور اس کا مقام قرآن مجید میں، حدیث پیغمبر میں اور اقوال دانشوران و علماء
یہ بیان ہو چکا ہے۔ آج اسی سے مربوط کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھائیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ آئیڈیل جناب سیدہ کی شکل میں بزبان امام زمان اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہمارے لیے معرفی کی گئی، اور ہم نے یہ جانا کہ جب یہ بی بی امام کے لیے آئیڈیل بن سکتی ہیں تو پھر ہمارے لیے تو بدرجہ اولا۔ لہٰذا ان کی عظمت اور ان کا رتبہ جو بیان ہوا، آپ کس جہت سے اور کس لحاظ سے آئیڈیل بن سکتی ہیں، اور ہمیں اپنی زندگی میں کس پہلو اور کس زاویے سے آئیڈیل کی ضرورت ہے، یہ سوچنا ہے۔ یوں انسان کی زندگی میں جتنی نسبتیں ہوتی ہیں اس زاویے سے، اور اس کا خود اپنے کردار میں اپنی ذات سے جو اس کا واسطہ ہے، یہ یعنی اگر یوں کہا جائے کہ ایک انسان کے گھر اور ماں باپ، بھائی بہن، پڑوس، یہ سارے وہ رشتے ہیں، نسبتیں ہیں کہ جن کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور اس کے بعد جو ہم سے منسوب ہیں، خانوادہ یعنی فیملی اور بچے، ان سب جہات میں اگر بی بی سیدہ کی زندگی کو ہم پڑھیں اور دیکھیں تو کوئی بھی نقطہ ہمارے لیے، کوئی بھی پہلو ہمارے لیے تشنا نہیں ہوگا کہ اس بی بی نے جو مختصر سی عمر میں، 18 برس بہت زیادہ عمر نہیں ہے، اتنے میں تو آج کے اس ماڈرن زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں ابھی تو کھیلنے کودنے کی عمر ہے، اور شہزادی نے اس مختصر سی عمر میں پوری دنیا کے تمام انسانیت کو ہر زاویے سے نمونہ پیش کر دیا ہے، مثال پیش کر دی، کردار پیش کر دیا ہے۔ اور شاید چونکہ آپ کا ایک لقب مبارکہ ہے، وہ اسی مختصر عمر میں اتنا بڑا کام، بلکہ یوں کہا جائے اتنے بڑے بڑے کام، یہ اسی مبارکہ ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ برکت ایک الگ چیز ہے، کام ایک الگ چیز ہے۔ پوری لائف آدمی کام کر کے مر گیا، کچھ نہ ہوا، لیکن اگر خدا نے برکت دے دی تو 2-4 سال اور مہینے میں ہی اس نے سب کچھ کر لیا۔ تو یہ مبارکہ جو جناب سیدہ کے القابات میں سے ہے، وہ اس جہت سے بھی ہے کہ اس بی بی نے اس 18 برس میں سماج کو یا انسانیت کو ایسی امانتیں سپرد کر دی ہیں کہ وہ قیامت تک ختم نہیں ہوں گی، جس میں سے ایک خود آپ کی آل اور اولاد ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں، بات ادھر جا رہی، بہرحال کہہ کے گزروں، تشنا چھوڑنا ایک سوالیہ نشان ذہن میں رہتا ہے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں جتنا اس قوم کو مارا گیا ہے، کسی قوم کو نہیں مارا گیا ہے نا۔ آپ بہت آسانی سے، اور آج کا زمانہ تو کچھ اس حیثیت سے کچھ ٹھیک ہے، البتہ ابھی بھی شر پسند عناصر بنی امیہ کی اولادیں ہیں جو اس سرحد پار پڑوسی ملک میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے وہ جرائم کو، اپنے آباء و اجداد کی نشانیوں کو اور اسی کو ثبوت میں پیش کر رہے ہیں جو ان اہل بیت کے چاہنے والوں پر جو ظلم کیا ہے۔ خیر، اس قوم کو جتنا مارا گیا ہے، اور یعنی ایک ہے کہ مار دیا گیا، ایک یہ ہے کہ باقاعدہ سازش کے تحت ڈالر، پیسے اور گروپ اور ملک اور حکومت لگ کر مارے، کسی کو ختم کرے۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ کسی قوم کے پیچھے، کسی مذہب اور کسی نسل کے پیچھے پوری دنیا میں اتنا نہیں پڑا گیا جتنا
اولاد فاطمہ کے پیچھے پڑا گیا۔ اب وہ اولاد فاطمہ یعنی عمومی معنی میں لے لیجئے کہ جو خاص ان کی اولاد ہیں وہ بھی، اور جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ بھی۔ کبھی ان کو مارا گیا، کبھی ان کے خون سے دیواروں کے گارے بنائے گئے، کبھی ان کو زندہ دفنایا گیا، جیسا ظلم ہو سکتا تھا کیا گیا، مگر اپنی کتابیں نہیں، ان کی کتابیں فخر رازی وغیرہ نے لکھا ہے کہ عالم مملو ہے، بھرا ہوا ہے اولاد فاطمہ سے، اور بنی امیہ کی اولادیں جنہوں نے ابتر کا طعنہ دیا تھا، نسل ختم ہو گئی، کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ اور سورہ کوثر کے ہی ضمن میں یہ باتیں، آپ تفسیر فخر رازی پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پوری دنیا میں فاطمہ اور ان کے چاہنے والے اور ان کی اولادیں آج بھری ہیں، لیکن دوسرے جنہوں نے ابتر کے طعنے، ان کی نسل ختم۔ اسی سے بعض علماء استدلال کرتے ہیں کہ کسی کو نسل کا طعنہ نہیں دینا چاہیے۔ جی پتہ نہیں میری بات پہنچی کہ نہیں۔ وہ لوگ کیوں پیغمبر کو طعنہ دیا کہ اب پیغمبر تو ابتر ہو گئے، یعنی ان کے پیچھے کوئی ان کی نسل میں نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر کے جو بیٹے تھے، آخری بیٹے کو جو دفن کر کے آ رہے تھے، اسی وقت عاص بن وائل جو ان کا سرغنہ تھا، تالیاں بجا کے مسخرہ اور مذاق اڑانے کے انداز میں پیغمبر کو یہ طعنہ دیا کہ اب تو ان کا مشن ختم ہو جائے گا۔ اب تو ان کا ظاہر پیغمبر کا ایک مشن تھا، ایک تحریک تھی، اسلام کو پہنچانا تھا، اس کے پیغام کو نشر کرنا تھا، ورنہ پیغمبر سے ذاتی دشمنی بظاہر نہیں سمجھ میں آتی، دشمنی ہدف کی تھی۔ اور یہی بعد میں بھی جو بنی امیہ امام حسین کے مقابل میں، اس کو بھی اسی ہدف سے دشمنی تھی، لہذا اس نے مذاق اڑایا کہ اب کوئی نہیں بچا ہے۔ لیکن پروردگار نے کوثر کی شکل میں جو جناب فاطمہ کو یہ تحفہ اور عطیہ دیا اور یہ اعلان کیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیغمبر میں آپ کو ایسی نعمت دے دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے جس نے اپنے بیٹے کو دفن کیا ہو، اس کو مذاق اور طعنہ بھی اس کا اڑایا، مذاق اڑایا جائے، دل کو تکلیف ہوگی۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے کسی خاص بندے کو کوئی تکلیف پہنچائے، اور وہ بھی نبی کہ جس کے لیے اللہ نے مختلف القابات اور مختلف باتیں کہی۔ اے میرے نبی راتوں کو جگا کرو لیکن کم، اے میرے نبی ہم نے قرآن اس لیے تھوڑی نازل کر دیا کہ آپ مشقت میں، اتنا چاہنے والا پروردگار اپنے نبی کو یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ لہذا پیغمبر کو وہ بیٹی عطا کی فاطمہ کی شکل میں کہ جس کی اولادیں پوری دنیا میں بھری ہوئی ہیں، لوگ ختم کرنے کے لیے ڈالر اور پیسے خرچ کیے، حکومتیں ختم ہو گئی، لیکن یہ اولاد آج بھی باقی ہے۔ یہ پروردگار اسی مبارکہ، کیونکہ آپ اسی 18 برس کی عمر میں اتنی برکت پروردگار نے دے دی، اور یہ آپ اگر اس زاویے سے دیکھنے جائیں تو کبھی زمانہ بابرکت ہوتا ہے، کبھی مکان بابرکت ہوتا ہے، کبھی ذات بابرکت ہوتی ہے، کبھی کوئی شے بابرکت ہو جاتی ہے۔ اب مجھے ادھر نہیں جانا، زمانہ جیسے ایک لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر، ایک اگزامپل۔ جگہ قبہ امام حسین یا خانہ کعبہ، یہ بابرکت جگہ ہے، ٹھیک، پوری دنیا کی دعائیں وہیں سے قبول ہوتی ہیں، امام حسین کا حرم، جگہ بابرکت ہے۔ ہاں ذات بابرکت جناب سیدہ، کام بابرکت جو وہ صندوق جناب موسیٰ کو ڈال کر جب دریائے نیل میں حوالے کیا گیا تو وہ صندوق چلتا 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 سارے نبیوں تک گیا ہے، وہ بابرکت۔ کبھی چیزیں بابرکت ہو جاتی ہیں، کبھی ذات بابرکت۔ بہرحال مجھے وہاں اس طرف نہیں جانا ہے وقت کی مد نظر، لہذا جناب سیدہ کی مختصر سی زندگی جو ہر زاویے سے بابرکت ہے، لوگ چلے، لوگوں نے دشمنیاں کی، لوگوں نے تہ تیگ کیا، لوگوں نے مارا، مگر کام بھی باقی ہے، نام بھی باقی ہے، اور ان کی اولادیں بھی باقی ہیں۔ یہ جناب سیدہ کی اسی عظمت۔ اور یوں بھی اللہ نے دیا تھا نا، میں کہتا ہوں اللہ نے دیا تھا، تحفے کی شکل میں دیا تھا، نعمت تھی، اور یہ کہہ کے دیا تھا کہ یہ نسل کثیر، کوثر کا مطلب نسل کثیر ہے، یہ اللہ نے دیا تھا۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ عزت دار لوگ جب کوئی تحفہ دیتے ہیں تو واپس لے لیتے ہیں؟
نہیں لیتے. اور اگر بدلہ مل گیا ہو تب تو اور نہیں. آپ نے کسی کو کوئی گفٹ دیا, اس نے پلٹا کے کوئی گفٹ آپ کو کر دیا, تو اب حق نہیں ہے کہ وہ تحفہ ہم سے مانگ کے لے جائے, کیونکہ ہم بھی پلٹ کے ہی کہیں گے تم بھی لوٹاؤ ہمارا. صحیح نا؟ یہی اللہ کا یہ تحفہ تھا نبی کے لیے, اتنا عظیم تحفہ تھا. اس تحفے کو, اس نعمت کو دینے کے بعد خداوند عالم نے کہا فصل لربک وانحر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا عوض پروردگار لے چکا ہے. اہل سنت مفسرین کی تفسیر میں اس کا عوض پروردگار لے چکا ہے. کس جہت سے؟ انا اعطیناک الکوثر, آپ کو کوثر ملا, تو اب کیا کریے آپ؟ فصل لربک وانحر, تو اب اپنے پروردگار کے لیے نماز, عبادت کریے اور قربانی پیش کیجئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو تحفہ ملا ہے اس کا بدلہ پیغمبر سے مانگا جا چکا ہے اور پیغمبر نے ادا. یہ کون پیغمبر پتہ ہے؟ ان کے لیے خداوند اتنی نمازیں پیغمبر پڑھتے تھے, رات جب بھی موقع ملا بس نماز, مصلی, عبادت, قرآن. تب خداوند عالم نے کہا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے پیغمبر راتوں کو جگا کرو تھوڑا کم. قرآن کو ہم نے اس لیے نا, جب پیغمبر کو موقع ملا قرآن, ہماری طرح تھوڑی تھے جی, یہ تو لوگوں نے کہہ دیا کہ پیغمبر ہم جیسا ہے, لیکن پیغمبر کی شان قرآن میں بیان کی ہے. اگر قرآن پڑھیے تو سمجھ میں آتا ہے اتنا پڑھنے والا, اتنی عبادت کرنے والا نبی, جب یہ نعمت ملی تو اب پھر سے آرڈر ہو گیا. جس کو روکا گیا تھا اسی کو کہا جا رہا فصل لربک وانحر. کیا مطلب؟ یہ سمجھ میں نہیں ہے. کہا سمجھ میں یوں, اتنی عظیم نعمت فاطمہ کی شکل مل رہی ہے تو اب اس کا بدلہ دینا پڑے گا. اب جتنا اس نعمت کا شکریہ کیا جائے عبادتوں کے ذریعے کم ہے, تو اب یہ بدلہ مل چکا ہے, تو لہذا اب یہ نعمت ختم. اسی لیے کہا گیا ہے فاطمہ کے ناموں میں ایک نام بقا, باقی رہنے والا, باقی رہنے والی, یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے. اس کے مقابل میں جو ابتر ہے یعنی فنا, ختم ہونے والے, ختم ہو جانے والے, یعنی وہ نسلیں ختم ہو گئی, ان کے کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا جس نے تانا دیا تھا. وہ ابتر ہے. دشمن جو آپ کے خلاف آئے, آپ کی شان میں گستاخی کرے, وہ ابتر ہے. یہ پیغمبر ہم نے تو آپ کو کوثر دے دیا ہے. یہ بقا ہے اور وہ فنا ہے. ٹھیک, مجھے کہیں جانا ہے. فاطمہ کا مطلب ہے بقا. آج جتنے ائمہ اطہار جب دشمنوں کے مقابل میں آئے ہیں, جنہوں نے اپنا جو تعارف کروایا ہے بنام اب نہیں, یعنی باپ کے نام سے نہیں بلکہ فاطمہ کے نام سے, یہ غور کرنے کا مقام ہے. کیوں؟ انا ابن فاطمہ, میرا زمانے کا امام بھی کہتا ہے ہم اولاد فاطمہ ہیں. چوتھے امام نے جب یزید کے دربار میں شام میں جا کے خطبہ دیا تو کیا کہا؟ من سیدۃ نساء العالمین. جی, جب جس ائمہ نے, جس امام نے اپنا انٹروڈکشن, اپنا تعارف دشمن کے خلاف کیا ہے تو فاطمہ کے نام سے اپنے آپ کو پکارا ہے. ہم فاطمہ کے فرزند ہیں, اور جو ان کی پیروی کر رہا ہے اس نے بھی ایران سے ہی کہا تھا ہم فرزند فاطمہ ہیں, ہمیں ڈراؤ نہیں, ہم دشمن. مطلب یہ ہے فاطمہ بقا کا نام ہے. دشمن یہ اگر سوچتا ہے کہ ہم انہیں ختم کر دیں گے تو یہ فاطمہ کی اولاد ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے. اور دشمن ختم ہوگا, ابتر کے تانے دینے والے ختم ہوں گے. لہذا جناب سیدہ کی یہ عظمت ہر جہت سے, جیسے آپ چاہے دیکھ لیں, جیسے جس جہت, جس پہلو کو, میں ایک پہلو کو کہاں تک پہنچتا ہوں دیکھتا ہوں. بی بی سیدہ کا بچپنا اور بچپنے کے بعد شادی, ہجرت کے 2 برس کے بعد شادی ہوئی, بہت سارے رشتے آئے. اب اس میں انتخاب رشتے کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ جی, یہاں بھی پیغام ہے. کہا کہ ہم سرخ آنکھوں والی اونٹ دیں گے مہر میں. سرخ اونٹ, آنکھوں والے اونٹ کی بڑی ویلو تھی. آج BMW اور مرسیڈیز اور اس سب کی کوئی حیثیت نہیں اس کے مقابل میں, لیکن بڑے بڑے لوگ پیغام بھیجتے رہے. کوئی رسول اللہ کہتے تھے میں مالک نہیں ہوں, ولی رسول اللہ ہے لیکن کہتے ہیں میں مالک نہیں ہوں. نہ وہاں سے اشارہ ہے نہ پروردگار, مالک نہیں ہوں یعنی پروردگار کی طرف سے
اشارہ ہو جائے کہ جبریل آ کے کہہ دے تو ٹھیک، لیکن کوئی کسی کی بات سے کوئی اشارہ نہیں اور نہ کوئی ایکسپٹ ہوا۔ اس کے بعد امیر المومنین کا جب پیغام پہنچا ہے تو جبریل آئے اور آن کر کہتے ہیں زوج النور بالنور، یا محمد زوج النور بالنور، اے محمد نور کا نور سے رشتہ کر دیجئے، نور سے نور کی شادی کر دیجئے۔ تب کیا کہنا تھا، اسی کا تو انتظار تھا، ہو گیا۔ کیا معیار قرار پایا؟ یہی ہے پیغام، یہاں ہے سیرت جو ہمارے لیے بی بی کی ہے، ہم نمونے عمل جو ہم لوگوں کے لیے ہے ان کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو کیا کرنا ہے، نور تھا تو نور ڈولا گیا، مال نہیں۔ جی اگر دنیا میں بی بی کی سیرت کو اپنایا جائے تو کبھی کوئی پرابلم نہیں آئے۔ معیار کیا ہے، ایمان ہے۔ اور یہی پوچھا تھا جناب سیدہ کی جب شادی ہوئی، اچھا رخصتی کافی دن بعد ہوئی ہے، پتہ ہے شادی ہونے کے بعد اب اپنے والد کے گھر اور امیر المومنین اپنے گھر بھی اپنا نہیں تھا، وہ انصاری کی جس نے بہت سارے گھر دیے تھے اور بزرگوں کو بھی اور دیگر اصحاب کو، انصار کو، مہاجرین کو ایک گھر، اور وہ بھی جناب پیغمبر اکرم نے کہا کہ میں اس سے کیسے جاؤں کہنے، اس تک یہ خبر پہنچ گئی کہ آپ ایسے کہہ رہے ہیں۔ وہ آگے کہتا آپ لے لیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ یہ جذبہ ہے جو رسول اللہ کے ماننے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے، وہ رسول اللہ کے نام پر دینے میں، وہ بھی گھر جیسی چیز۔ یہاں چندہ کیا کہتے ہیں، تھانہ بھاڑا کیا کہتے ہیں، وہ نہیں ہے، یہ گھر جیسی چیز رسول اللہ کے نام پر دینے کے لیے کہتا میں خوش ہو جاؤں گا۔ اگر آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں کہ میں کیوں مانگوں، کیونکہ اور بہت سارے اصحاب کو دلا چکا ہوں اس سے گھر۔ یہ وہ کہتا اور رسول اللہ کا یہ خود اپنے آپ میں یہ بھی ایک پیغام ہے کہ رسول اللہ کہہ دے تو وہ دے گا، لیکن نہیں، یہ بھی بتاتے ہر جگہ مانگنا ہی نہیں چاہیے، اتنا سمجھنا چاہیے کہ اگلا خود سمجھ کے دے دے۔ لہذا اس نے آ کے دیا۔ اس گھر میں کیا تھا، کچھ نہیں، وہی جنگی سامان تھے، زرہ کو بچوایا، آدھا ولیمے کے لیے رکھ دیا، آدھا جہیز بن گیا۔ یہ کیا، یہ پیغام ہے۔ اور اس کے بعد جب آئیں کچھ دنوں کے بعد تو اب جانے کے لیے وہ بھی جناب اسما سے امیر المومنین نے کہا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ سے کہنا یہ معیوب لگتا ہے کہ ایک جوان اپنے سسر سے یہ بات کہے، ابھی تو سب کچھ چلتا ہے۔ بہرحال یہ ایک پیغام ہے۔ جناب اسما نے کہا کہ یا رسول اللہ علی کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی، فاطمہ کو رخصت کیجیے۔ خیر بات ہوئی اور اب رخصتی کا وقت۔ اب جناب سیدہ کون سے لباس میں جا رہی ہے؟ جی جو جنت سے لباس سے عروسی آیا تھا، یا جو پیغمبر نے بنوایا، جیسی روایتیں الگ الگ، پیغمبر نے بنوایا تھا، اس جناب امیر المومنین کے مہر دیے ہوئے پیسوں سے وہ کوئی سائل آیا تھا مانگنے کے لیے، وہ آپ نے دے دیا تھا۔ اب وہی پرانے کپڑے میں پیغمبر نے کہا بیٹا تمہارے وہ کپڑے کیا ہوئے؟ کہا بابا وہ تو میں نے دے دیا، کوئی سائل نے مانگا اور میں نے دے دیا۔ آپ نے وہ دے دیا؟ کہاں، آپ ہی نے کہا ہے، حدیث ہے آپ کی، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ بچا ہوا مال خیرات نہیں کیا جاتا، پسندیدہ مال خیرات کیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سورہ یعنی چوتھا پارہ جہاں سے آغاز ہوتا ہے، وہاں قرآن مجید یہ کہتا ہے آپ تک نیکیاں نہیں پہنچ سکتی مگر یہ کہ جو آپ بہت پسند کرتے ہیں اس کو خیرات کرو، بچے ہوئے مال کو نہیں۔ جناب سیدہ کی سیرت یہ ہے جو مجھے پسند ہے اسی پسند کو دوسرے کے لیے بھی سوچو۔ لہذا وہ لباس مجھے پسند تھا اس لیے میں نے اس سائل کو دے دیا۔ اب بیٹی کی رخصتی پرانے کپڑوں میں کیسے ہو؟ یہ تگ و دو تھا کہ جبریل پھر آئے لباس جنتی لے کر، یہ سیدہ معمولی خاتون آپ نہیں ہیں، آپ کی عظمت اور آپ کا رتبہ، آپ ہی سے تو دین چلے گا، آپ ہی سے تو انسانیت چلے گی، آپ ہی کی وجہ سے تو پیغمبر کا نام ہوگا، آپ ہی کی وجہ سے تو نبیوں کی محنتیں بچیں گی، آپ ہی کے بچے تو پروان چڑھیں گے، آپ ہی کا دیا ہوا صدقہ انسان
قربانیت کھائے گی. آپ ایسے لباس میں نہیں. آیا کب آیا؟ جب اپنی پسندیدہ لباس کو دے دیا. اللہ نے کہا میری راہ میں خرچ کیے ہو، میرا تو وعدہ ہی ہے 1 کرو گے 10 دوں گا. جی یا اللہم صلی علی محمد و آل. حیدری یا لہذا دیا اور اب آ گئی. کیا ہے گھر میں آپ بہتر جانتے ہیں، بہت زیادہ وقت اس میں نہیں لینا ہے. اب ازدواجی زندگی ایک زن و شوہر کی کائنات کا یہ پہلا گھر ہے کہ جس کے میاں بیوی دونوں معصوم ہیں. نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد کوئی گھر ہے. ہاں ایک شوہر تو معصوم، کیونکہ 12 امام سارے معصوم ہیں، پیغمبر معصوم ہیں، لیکن ان کی ازواج محترمات وہ لوگ معصومہ نہیں ہیں. یہی ایک واحد. اور یہ بیوی اس نے بڑی قربانیاں، اور واقعاً اہل بیت نے ہم لوگوں کے یہاں یہی چلتا ہے نا کہ جس نے احسان کیا اسی کے احسان کو فراموش کر دیتے ہیں. وہ عرب وہ تھا کہ جہاں زندہ دفنایا جاتا تھا بیٹیوں کو. رسول اللہ نے اس کے خلاف بغاوت کی، اس کے خلاف اسٹینڈ لیا. بغاوت لفظ اچھا نہیں، ایک اسٹینڈ لیا، اور اسٹینڈ لے کر اپنی بیٹی کا احترام کر کے اسی میں. آسان نہیں ہے کسی تہذیب کو اور کسی کی رسموں کو توڑنا اور ختم کرنا، اور ایک دن کا کام نہیں ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کسی تہذیب کو میں ایک دن میں توڑ دوں تو شاید وہ باہر ہو جائے، اور وہ تہذیب اور رسم نہیں ٹوٹ سکتی. لہذا تہذیبیں نہ ایک دن میں بنتی ہیں اور نہ ایک دن میں ٹوٹتی ہیں. سارے وہاں کوئی عیب ہی نہیں تھا. بیٹی کو مار دینا کوئی عیب ہی نہیں تھا، کوئی پرابلم نہیں. ہر آدمی مار دے رہا. اچھا وہ ریزن کیا تھا؟ ایک ریزن، بہت سارے ہیں، میں ایک کہوں گا. کیونکہ اتنی لڑائی کرتے تھے، مہینوں جنگوں میں رہتے تھے، تو ان کو یہ خدشہ رہتا تھا، ڈر، کہ دشمن ہمارے گھر پہ اگر حملہ کیا، عورتوں کو اسیر بنا دیا، تب تو ہم کو گھٹنے ٹیکنا پڑیں گے اور ہم جنگ ہار جائیں گے. اس لیے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. یعنی یہ نہ بیٹی رہے گی نہ ہم کو اس کی وجہ سے مجبور ہونا پڑے گا کہ ہم جنگ ہار جائیں. پرابلم کہاں تھی اور دور کہاں سے کیا جا رہا؟ بھئی جنگ چھوڑ دو، معاملہ ختم ہو جائے. لیکن نہیں، پرابلم ہمارے ہاں بہت ساری باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں. مشکل کہاں ہے، علاج کہیں ہو رہا ہے. بہت سارے ڈاکٹر جسمانی بھی. مشکل کہاں ہے، دوائیاں کوئی چلا رہے ہیں. مشکل کیا ہے، سماجی لحاظ سے بھی یہی ہے. مشکل کہاں ہے، علاج کہیں چل رہا ہے. پانی جب نکلتا ہے تو اوپر سے دبایا نہیں جا سکتا. ہاں وہ نکل جائے گا تبھی جا کر سکون ہوگا. لہذا وہاں سے پہلے بند کیا جانا چاہیے. یہ جاہلی عرب یہ سوچتے کیا تھے؟ پرابلم ان کی وہ تھی کہ لڑنے جھگڑنے والے تھے، اور اس پرابلم کا سلوشن اور اس کا طریقہ یہ نکالے کہ بیٹیوں کو درگور کرو، زندہ دفنا دو، تو اس کے مقابلے ہم کو ہارنا نہیں پڑے گا. پیغمبر آئے، پرابلم کو ان کی واضح کر دیا، بیٹی کو زندہ رکھا، احترام کیا، اس تہذیب کے خلاف آئے اور اس کو ام ابیہا کہا، اپنے باپ کی ماں. آسان نہیں تھا، کہنا آسان تھا، کر کے دکھانا مشکل تھا، لیکن پیغمبر نے دونوں کیا. اور اس کے بعد اسی گھرانے کا جب اگلا فرد آیا، جانشین پیغمبر، تو اس نے اپنی بیٹی کو کہا زینب، یعنی باپ کے لیے زینت. پیغمبر نے کہا باپ کی ماں، پیغمبر کے جانشین نے کہا کہ باپ کی زینت. اس کے بعد جب اگلا وارث آیا تو اس نے نام رکھا سکینہ، یعنی باپ کے لیے سکون کا سبب. یہ گھرانہ ہی ایسا ہے، ایک تہذیب غلط کے خلاف کرتے بھی ہے، کہتے بھی ہے. تو یہ بیٹی، اب یہ احسان اسلام کا، اس نے آ کے برابر کا درجہ دیا. ورنہ آپ، یہ تو کامن چیز ہے، بچے پڑھ سکتے ہیں آسانی سے، گوگل وغیرہ پہ سب مل جائے گا کہ کس قوم اور کس قبیلے اور کس مذہب میں عورتوں کی کیا حیثیت تھی. بہت آسانی سے. یہ صرف زینت کے لیے استعمال کی جا سکتی، یہ صرف لذت کے لیے استعمال کی جائے. ان کو رائے دینے کا حق نہیں. اگر وہ وقت ہوتا، میرا موضوع سے خارج ہے لیکن خالی اشارہ کر رہا ہوں. ان کو حق نہیں ہے. اسلام نے آ کر مساوات کا درجہ دیا،
اور آج بڑی معذرت سے بات کہوں گا، آج اسلام کے قوانین کو زیادہ توڑنے کا کام کون کرتا ہے؟ جی، جن کو رتبہ دیا گیا وہی لوگ اس کے، اور انہی کی ضرورت ہے۔ اگر ایک خاتون اپنے گھر، اپنی فیملی، اپنے سماج میں اسلامی قوانین کی پابند ہو جائے، وہ بچہ بھی پابند ہوگا، اس کا شوہر بھی پابند ہوگا، اس کا سماج بھی پابند ہوگا۔ آپ کسی جب بھی پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، کیا کہا جاتا ہے؟ ماں باپ۔ کبھی یہ نہیں کہا گیا باپ ماں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ پہلا مدرسہ ماں ہے، پہلا مدرسہ خاتون ہے، ماں باپ کہا جاتا ہے۔ جس زبان میں بھی آپ دیکھیں ماں باپ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ پہلے ماں ہے پھر باپ، پہلے ماں ہے پھر باپ۔ جناب سیدہ آ کر شادی کے بعد جو آپ نے تربیت کی ہے، جو آپ نے سکھایا ہے، وہ قابل قدر ہے ہم سب کو۔ میں ایک سوال اپنے سے کرتا ہوں، آپ سے بھی کر لوں اگر چاہیں تو، ورنہ میرا سوال مجھے واپس کر دیجئے گا۔ کیا سیرت فاطمی پر ہم کتنے پرسنٹ عامل ہیں، عمل کرنے والے؟ ہر آدمی سوال کرنا چاہیے۔ بہت لوگ دوسروں کی رپورٹیں دیکھتے ہیں، شوگر کتنا بڑھا ہے، بلڈ پریشر کتنا ہے، اور یہ کتنا ہے، یورک ایسڈ کتنا بڑھ گیا۔ کبھی اپنی رپورٹ دیکھنی چاہیے، بھئی ہم کہاں تک ہیں، کتنا ہم نے عمل کیا ہے۔ اور یہ ایام فاطمیہ کا مطلب کیا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہم سے یہ پوچھتا ہوگا، وہ ہمارے کیریکٹر کو دیکھتا ہے، وہیں سے سمجھے گا یار بہت نیک آدمی ہے، اور اس کا چلن، اس کا رہن سہن، اس کا کردار، اس کا سلوک۔ کون آئے گا ہماری کتاب پڑھنے؟ ہماری مجلس سننے تھوڑی کوئی آتا ہے، ادر۔ لیکن جب وہ ہمارا کردار دیکھتا ہے، کیونکہ سماج، معاشرہ ملے جلے لوگ ہیں، تب وہ سمجھتا ہے کہ یار کسی اچھے مذہب سے تعلق رکھنے والا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں محمد ایک یہودی پیغمبر پر ایمان لے آیا، رسول اللہ اور امام کے امامت کا قائل ہوا، اور جب سے ہوا تو امام نے اسے خوب تعلیمات اسلام سے بھر دیا، اور آتا تھا جاتا تھا۔ اس نے پوچھا کہ ماں کے ساتھ کیا کروں؟ نہیں ویسے رہنے تو تم خدمت کرو، کیونکہ ولو کانا کافرین ہے نا، ماں باپ کی اطاعت کرنا ہے، ماں باپ کا احترام کرنا ہے، ان کو اف نہیں کہنا ہے، ولو کانا کافرین، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ہے نا، یہ تو ہے۔ تو اسی زاویے سے امام نے کہا کہ اس کو رہنا، لیکن ماں تھی، وہ سمجھتی ہے۔ ماں، ہم لوگ بڑی آسانی کا ممی تم نہیں سمجھتی ہو، اچھا جب بولنا نہیں جانتے تب تو وہ سمجھتی تھی کہ کب دودھ پلانا ہے، کب کھانا کھلانا ہے، کب نہلانا ہے، کب دھلانا ہے، اور اب جب بولنے لگے تو نہیں سمجھ رہی ہے۔ یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، جی یہ پرابلم ہے۔ ماں خوب سمجھتی ہے، بغیر بولے سمجھتی ہے کہ آپ کے چہرے کی ہوائیاں کیا بتا رہی ہیں، اور اتنا اچھا کوئی نہیں سمجھتا دنیا کا، اتنا اچھا کوئی نہیں سمجھتا۔ لہذا وہ ماں سمجھنے لگی، یہ بیٹا پہلے تو تم ایسے نہیں رہتے تھے جیسا اب رہتے ہو، کوئی خاص بات، کسی خاص لوگ سے مل گئے، کسی نے کچھ پڑھایا اڑھایا ہے، کیسے تم اتنا بے احترام کرنے لگے اور اتنا صحیح ہمارے ساتھ؟ تو اب بیٹا تھا، پہلے چھپایا، اس کے بعد کھلا، کل لے آؤ ان کو، ہم بھی کلمہ پڑھیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر وہ ہماری زندگی سے سب ظاہر ہونے لگے نا تو بہت سارے لوگ متاثر ہوں گے۔ اور یہی اہل بیت نے یہی کہا ہے کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے میرے چاہنے والوں میری زینت کا سبب بنو، میرے لیے ننگوہار مت بنو، یعنی میری بے عزتی کا سامان فراہم مت کرو۔ تو جناب سیدہ، سوال یہ تھا کہ جناب سیدہ کی سیرت ہم یا ہمارے گھر، ہمارے بال بچے میں کتنی ہے؟ ہر آدمی نمبر دے دے۔ اور رسول اللہ کہہ کے گئے تھے، اگر، اور یہی لکھنا چاہ رہے تھے جب کاغذ و قلم مانگا تھا، کچھ لوگ ہنگامہ کیے اور دیے بھی نہیں اور لکھوایا بھی نہیں، بولنے تک نہیں دیا۔ لہذا پوچھا گیا ازواج رسول سے کہ آپ تو قریب تھی، آپ نے سنا کیا کہہ رہے تھے پیغمبر؟ کیونکہ جب کاغذ قلم نہیں ملا تو پیغمبر بولنے لگے کہ لا بول ہی دیتا ہوں، سن لیں کچھ لوگ۔ تو دوسری کیسے ہے، اگر کسی بچے کو کھیلنے نہ دو تو وہ کھیل بگاڑتے ہیں،
ہاں ہنگامہ کرنے، ایسے ہی کچھ تماشائی تھے جنہوں نے ہنگامے کیے پیغمبر کی باتیں، لہذا ان سے پوچھا گیا کہ پیغمبر فرما کیا رہے تھے؟ کہا اتنا شور تھا کہ میں سن نہیں سکی یہ تو کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ یہی بات، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی، کتاب اللہ سے ہم نے کتنا تمسک کیا اور اطرتی سے کتنا لیا ہے۔ لفظوں میں نے کہا تھا لفظ اگر لفظ رہیں گے تو اس سے پیاس نہیں بجھنے والی ہے، لفظ کو حقیقی جامہ پہنانا چاہیے، اور اگر وہ نہیں کیا تو پھر کوئی فرق زیادہ نہیں پڑتا۔ ہاں یہ بھی سن لیجئے، اگر محبت ہے تو اس کی جزا ملے گی، جنت بھی مل جائے گی، کیونکہ یہ بھی کسی کو نہیں آ سکتی، آسان نہیں ہے اہل بیت کی محبت کسی دل میں اتر جائے، یہ آسان نہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں ہے ہم ان کے نام سے آ کے بیٹھتے ہیں، یہ بھی بہت ہے، لیکن اتنے پہ رکنا نہیں چاہیے، ایمان کی منزلوں کو اور آگے بڑھانا چاہیے۔ کون انسان ہے جو کسی مرحلے پہ جا کے بس اس کے آگے نہیں؟ بھائی مل رہا ہے، جس کی محبت اپنے دلوں میں رکھے ہیں ان کی سیرت کو بھی اگر اپنا لیا جائے تب جا کے کہا جائے گا سلمان و منا اہل البیت۔ جی یا علی، تو یہ ہم نے کتنا لایا اپنے اندر؟ یہ ہر آدمی، مجھے کیا حق ہے کسی کو کہنے کا؟ اگر میں اپنے نہیں آیا، وہی اگر آ جائے 100% پھر ہماری زندگی کامیاب ہے، ہماری زندگی کامیاب۔ تمسک کتنا ہے؟ خالی ٹچ، یا مضبوطی سے پکڑا ہے، یا اپنے کو سنبھالا ہے اسی سے؟ اب وہ اچھی مثال دیا کسی بزرگ نے کہ بمبئی کی لوکل ٹرین میں بعض لوگ اتنا خالی پکڑے رہتے ہیں، بعض لوگ مضبوطی پکڑے رہتے ہیں۔ یہ تمسک قرآن و اہل بیت سے کتنا ہے؟ خالی گرنے لگے تب پکڑ لیں، یا نہیں پکڑ کے ہی رکھا ہے گریں گے نہیں، یا پورے وجود میں شامل ہے؟ یہ ہر آدمی اپنے آپ میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کا تمسک کتنا ہے۔ اور یہی تمسک اگر 100% نہ ہوا ہونے کی کوشش تو کرنا چاہیے کہ ہمارے اہل بیت اور ہماری یہ بیوی جو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن کے آئی، انہوں نے کیا بتایا ہے، کیا سکھایا ہے۔ بچے جی، شوہر کے گھر کوئی فرمائش نہیں، سارے جانتے ہیں نا، کوئی فرمائش نہیں، ایک بار فرمائش کی اگر وقت آیا تو وہاں تک پہنچوں گا، لیکن اور کوئی فرمائش نہیں۔ بچوں کی تربیت یہ مست ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے ہر آدمی پتہ نہیں۔ ماں باپ کبھی کسی کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، کسی کو سمجھا ہے کہ کیا بولنا ہے یا نہیں؟ کم سے کم ایک آدھ کتاب، کچھ اصول اپنے بچوں کے لیے سیکھ لینا چاہیے۔ وہ دیکھیں نا پولیو ڈراپ والے وہ چارٹ دیتے ہیں، اس مہینے میں یہ، اس مہینے میں ایسے ہی جی، اور اس کا اتنا اثر ہے کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، لیکن نہیں معلوم، کبھی سوچا ہی نہیں۔ اچھا باپ بیچارہ وہ دنیا کے نشیب و فراز سے رزق حلال کے لیے بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، یہ ذمہ داری ماں کی ہے۔ البتہ 100% نہیں، جس کا حق بن جاتا ہے وہ اپنا کر لے، لیکن اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں نے پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں سوچا، اسلام شادی کے وقت ہی سوچ رہا تھا کہ بیوی مت تلاش کرو، بچوں کی ماں تلاش کرو۔ جی، اسلام وہاں سے ہم کو یہ ہمارے ذہنوں میں ڈال کے رکھا تھا، اور ہم لوگ یہاں پہنچے کہ بچے بھی ہیں، اس کے بعد بھی وہ سنتا ہی نہیں۔ جی سنتا ہی نہیں۔ یہ بچے، جب میں نے پہلے دن کہا تھا بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کی نیچر خدا نے خلق کیا ہے، نیچر کو معصوم بنایا گیا ہے، ان کو ہم نے ویسا بنایا، جو بگڑے بعد میں ہم نے بگاڑا ہے۔ میں اپنا کہوں، آپ سے نہیں، آپ کے بچے اچھے ہوں گے، لیکن یہی ہے دنیا کا دستور، بچے تو ٹھیک، اچھا اس کو ہم نہیں جو کچھ سکھایا ہے نا وہی سیکھا ہے بعد میں، ورنہ وہ تو نیچر میں اچھا تھا۔ آپ نے پیپر میں پڑھا ہوگا، ماہ مبارک میں بہت سارے پیپر میں، خصوصاً اگر کیا کہتے ہیں اسلامی نیوز آتی ہے، اس میں تو فوٹو کے ساتھ بچوں کا 5 برس کے بچے نے روزہ رکھ لیا، 5 برس کے 4 برس کے بچے نے روزہ رکھ لیا۔ خوب، یہ 5 برس کا رکھ لے رہا تھا، 15 کو وہ نہیں رکھ رہا ہے۔ سوچا ہے کبھی؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کا
دل کا صفا سادہ تھا، کوئی آلائش، کوئی وائرس ہم نے نہیں ڈالا تھا، تب تک یہ بھرپور کام کر رہا تھا۔ آپ کے ساتھ وہ مسجد میں آتا ہے، آپ کے ساتھ وہ مجلس میں بیٹھتا ہے، آپ کے ساتھ نور حیدری لگاتا ہے، آپ کے، اور جیسے جیسے ہم نے اس کو بگاڑا، دھیرے دھیرے وائرس دنیا کے آتے گئے، ویسے ویسے اس میں وہ توانائی ختم ہو گئی، وہ طاقت ختم ہو گئی، وہ حوصلہ ختم ہو گیا۔ اس کا ریزن کون ہے؟ جی اس زاویے سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے سوچ رہے کہ نہیں وہ 5 برس کا، میں نے کہا 5 برس کا تھا تو کر لیتا تھا، ساتھ آتا تھا، ساتھ جاتا تھا، آپ نے کہا بیٹا سلام کرو، پھٹ سے سلام کیا، ابھی تو سامنے سے گزر جائے تو ہو سکتا ہے سلام بھی نہ ہو، پھوکٹ کا، یعنی میں آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں، ایک فری میں 69 ثواب ملتا ہے صرف السلام علیکم کرنے میں، لیکن اس میں بھی کنارے سے گزر جاؤ، سلام بھی نہ کرو، تو پھر یہ اسلام کی تعلیمات ہیں؟ جی یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس زاویے سے سوچا تو یقیناً، اور جناب سیدہ نے یہی سکھایا، بھائی رسول اللہ نے صادق اور امین نبی جو کہہ دیتا تھا وہ ہو جاتا تھا، اگر نہیں بھی ہوا بالفرض، جو کہہ دیتا تھا وہ ہو جاتا تھا۔ اس نے باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، الحسن والحسین امامان قاما او قادا، یہ لوگ امام ہیں، چاہے قیام کرے یا صلح کرے، کھڑے رہے یا بیٹھ جائیں، دونوں معنی کرتے ہیں، یہ تو مسلم ہے کہ امام ہوں گے۔ پھر یہ بی آپ مسجد بھیجتی ہیں، پھر جب وہاں سے لوٹ کے آتے ہیں تو آپ پوچھتی ہیں، پتا ہے یہ تو غیبی خبر بھی دیں گے، یہ تو اتنے بڑے ہیں ان کا رتبہ، اور شب قدر جیسی آپ دینی میں سنا دیتے تھی رات میں عبادت ہوگی، کیوں یہ اتنا اہتمام کیوں؟ کہا ہم جو کرتے ہیں وہ اپنے لیے نہیں، ہم اگر بھوکے رہ رہے مجبوری میں نہیں، ہم نے بانٹ دیا ہے تب ہم بھوکے ہیں۔ اہل بیت یہی بتانا چاہ رہے ہیں، ہم مجبور ہو کے بھوکے نہیں رہتے، ہاں ہم مظلوم ضرور ہیں، اور ہم نے بانٹا ہے تب ہمارے پاس ختم ہوا ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں وہ صرف اپنے لیے نہیں، دنیا کو بتانے کے لیے کہ جس کی سیرت نمونہ ہے تمام دنیا کے لیے، اس کے لیے آئیڈیل کون آئے گا، بچے کی تربیت کیسے کرنا ہے، باپ کے ساتھ مسجد کیسے بھیجنا ہے، مجلس میں کیا پڑھا گیا اس کو کیسے سننا ہے، یہ اس کا ذہن ڈیولپ کرتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے، یاد کر کے جاؤ، سن کے جاؤ، کہیں ممی پوچھ نہ لے، کہیں بابا پوچھ نہ لے، تب وہ آ کے اس اہتمام کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ پڑھا کیا گیا، اور تب جا کے وہ وہاں سناتا ہے۔ ماں پوچھ رہی ہے، امیر المومنین کنارے سے سن رہے ہیں، یہ سیرت فاطمی وہ علوی ہے کہ بچوں کے اوپر نگاہ رکھنا چاہیے، باپ کو بھی ماں کو بھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد، یا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، فرشتے آسمان بولے، علی مولا، علی مولا، علی بولے، علی مولا، علی مولا، لگے جب ہے تری نارا، علی مولا، علی مولا، حیدری۔ تو یہ ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں کو اگر ادا کریں تو یقیناً بچے تعلیمات اسلام اہل بیت کی سیرت میں اتنے کافی اور شافی ہیں کہ پھر کسی اور تعلیم کی شاید ضرورت نہیں۔ بالکل یقین سے بات کہہ رہا ہوں کہ اتنا ہر زاویہ، ہر مہینے، ہر سال، ہر سارے تعلیمات موجود ہوئے ہیں، اور اہل بیت نے کر کے دکھایا، بتایا، فرمایا ہے۔ ہم لوگ دور ہیں۔ 2 بچے حسن و حسین ایک دن تختی لکھتے ہیں، بہت مشہور داستان، تختی لکھتے ہیں، اس کے بعد مادر گرامی کو دکھاتے ہیں کہ کس نے بہتر لکھا، اب کیا کیا جائے؟ جی کیسے تربیت کیا ہے، اور اس لیے کہا گیا ہے کبھی بھی ایک بچے کو دوسرے پر ترجیح مت دو۔ جی یہ جناب سیدہ کی سیرت میں ہے۔
اب آدمی چھوڑے تو وہ دیکھ تیرا بھائی وہ اچھا ہے، ہاں وہ تو بیکار، جہاں یہ آئی بات تو وہ اور بیکاری ہوتا جائے گا کہ چلو اب یہ کہی رہے ہیں بیکار تو اب بیکاری ہو جاؤ۔ جناب سیدہ نے کیا کیا؟ دونوں بچوں نے دکھایا مادر گرامی کس کی بہتر ہے۔ جناب سیدہ نے سوچا کہ اب کیسے کہوں کس کی بہتر ہے، تو اپنے گلوبند ہار، موتیوں کا ہار، اس کو کہا توڑا، اور توڑنے کے بعد دونوں کے سر کے اوپر گرایا کہ جس کے ہاتھ میں زیادہ موتیاں آئیں گی اس کی تکلیف اچھی۔ جب آپ اتنا اہتمام کرو گے تو پروردگار بھی آپ کے لیے رزلٹ آپ کی شان کے مطابق پیدا کرے گا۔ لہذا اب دونوں بچوں نے موتیاں چننا شروع کی، دونوں کے ہاتھ میں برابر آئی، معاملہ حل ہو گیا۔ ہم کیسے فیصلہ کریں بیٹو؟ جب پروردگار چاہتا ہے کہ تم دونوں کی تختیاں ایک جیسی ہیں، جی یہ کم سے کم یہ بتایا گیا ہے کہ بچوں میں کبھی برتری اور فضیلت مت قرار دو، ورنہ ایک ناکام اور ایک کامیاب، اور یہ آگے تک یہ چلتا رہے گا، کبھی وہ ذہن سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جناب سیدہ نے اور چلتے پھرتے اشعار پڑھتی تھی، اشعار پڑھتی تھی، اشبہ اباک یا حسن، اپنے باپ کی طرح ہو بیٹا حسن، وخلا عن الحق الرسن، اور حق کے اوپر اگر دھندلی، حق کے اوپر اگر رسی، حق کے اوپر کوئی پردہ پڑ جائے اس کو اکھاڑ پھینک، وعبد رب کا، وعبد ایمانن المنن دلمنن، اور وہ کہ جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں اس کی عبادت کر۔ یہ اشعار خوانی ہے۔ جناب سیدہ کیا بتا رہی ہے؟ چلتے پھرتے کام گھروں میں بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن کچھ باتیں لوریوں میں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا، لوریوں میں سکھاتے جاؤ کہ جو اس کے اور کہتے ہیں بچپن کی یاد پتھر کا نقش ہے، اگر وہ ڈال دیا گیا تو پھر پوری عمر بچہ یہ کہتا رہا میری ماں یہ کہتی تھی، میرا باپ یہ کہتا تھا۔ لہذا اور اب حدیث امیر المومنین ہے یا پیغمبر کی حدیث ہے کہ اپنے بچوں کے صفحے دل پر کچھ لکھ دو قبل اس کے کہ کوئی اور کچھ اور لکھ دے۔ جی اتنا اہتمام ماں باپ کو کرنا چاہیے جناب سیدہ، اور اتنا باریکیاں۔ بچے بیمار ہو گئے، بہت سارے ماں باپ تو ہوں گے، ٹھیک ہے ڈاکٹر جناب سیدہ نے منت مان لی، پیغمبر سے کہا، پیغمبر نے کہا نظر مان لو، نظر مان لی گئی۔ اب نظر جب مان لی گئی، بچے شفا یاب ہو گئے، نظر پوری کی گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بھی ایک تربیت کے آثار ہے، یہ بھی ایک نمونہ ہے تربیت کا کہ غافل نہیں، ہمہ وقت دیکھنا ہے۔ اور تربیت میں حدیثوں سے ہٹ کر سماجی لحاظ سے علماء نے 3 فارمولے بتائے۔ نمبر 1 صبر۔ صبر آج ہی آپ اس کو مولانا بنا دو یہ نہیں ہو سکتا، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ آج ہی مکتب گیا تو اب آج ہی چاہ رہے ہیں کہ اس کو اتنا پڑھا دو کہ اب ضرورت نہیں رہ جائے، جی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سب تربیت میں صبر کرنا ہے اور استمرار۔ استمرار کا مطلب کنٹینیو، بار بار آپ وہ کرتے رہیے۔ یہ صبر، استمرار اور لگن کے ساتھ اگر آپ اور ہم اپنے بچوں کی ایسے تربیت کریں جو جناب سیدہ کی سیرت میں سے، تو یقیناً ہمارا گھر دیندار، ہمارے بچے دیندار، ہمارے بچے سیرت اہل بیت سے آشنا ہو جائیں گے۔ اور حدیث پیغمبر ہے ادبوا اولادکم علی حبی و حب اہل بیت، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ ہماری محبت پر، ہمارے اہل بیت کی محبت پر۔ مطلب کیا ہے؟ ہاں انہوں نے جو بتایا ہے وہی سکھاتے جاؤ۔ جناب سیدہ نے بچپنا یہ اور یہ سماج کے لیے کیا کیا؟ جی وقت اب کم ہے اور مجھے اپنی منزل تک جانا ہے۔ سماج کے لیے کیا کیا؟ بہت دین سماج، جی یہ خیرات مانگنے والے جو آتے تھے جو دیا، یا اور بھی عظیم آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اچھا یہ نظر والا واقعہ بھی، جب روٹیاں دے دی دوسرا آٹا گوندھ لیجئے پھر پکا لیجئے، جی نہیں اب ہے نہیں، اب ہے نہیں، یعنی اتنا ہی آٹا ہے، اتنی روٹی بنی تھی اور اب ہے نہیں۔ یہ لوگ رکھ کے نہیں سوتے،
بیلنس کر کے نہیں سوتے، ورنہ ہے کہ نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے وہ لوگ مانگنے آئے، ایک دن یتیم فقیر مسکین اور اسیر جو بھی آئے آپ دوبارہ بنا لیجئے، آٹا گوندھ لیجئے، بنا لیجئے، ہے نہیں، اب کل کا پھر سے انتظام کرنا پڑے گا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب باغ فدق جناب سیدہ کی ملکیت میں تھا، جس باغ فدق پر دنیا کے حکومت کرنے والے جعلی اور باطل لیڈر حکومت کر رہے تھے، وہ باغ فدق اس وقت جناب سیدہ کی مملکت اور ملکیت میں تھا، اور گھر کی حالت یہ تھی کہ 7 روٹیاں دے دی گئی، اس کے بعد کچھ بچا نہیں۔ یہ دنیا والوں اگر انصاف کرتے، یہ رہنے دیتے، یہ کب اپنے لیے استعمال کر رہے تھے، یہ اگر ان کے پاس بھی ہوتا تو رعایا کھاتی، یہ نہ کھاتے، یہ اپنے حصے کی روٹیاں دے دیتے ہیں، یہ کب کسی کو بھوکا مرتا دیکھ سکتے تھے، لیکن نہیں یہ اور جناب سیدہ کہتے ہیں آٹا گوندتے گوندتے انگلیوں میں ورم، خون رسنے لگتا تھا، پیروں میں سوجن، یہ سب کیوں ہوتا تھا؟ 7 روٹی پکانے میں؟ کبھی سوچا اس زاویے سے؟ صرف 7 روٹی پکانے میں، وہ بھی ایک دن جناب فضا کرتی تھی، اگلی ٹن ان کی ایک دن بعد آتی تھی، اتنا محنت پڑ جاتی تھی کہ 7 روٹیاں، کیونکہ حسن و حسین علیہ السلام، جناب زینب اور جناب ام کلثوم، جناب فضا امیر المومنین اور فاطمہ زہرا صلی اللہ، یہی تو فیملی تھی۔ ان 7 روٹیوں میں اتنی محنت پڑتی تھی کہ جناب سیدہ کا ہاتھ سے خون رسنے لگے اور پیروں میں ورم آ جائے، یہ کیا ہے؟ کبھی سوچا اس زاویے سے؟ جی نہیں، 7 روٹیاں بی بی صرف نہیں پکاتی تھیں، اصحاب صفہ ابھی بھی مسجد کے کنارے وہ چبوترا ہے فوٹوؤں میں، ہاں، ورنہ تو ظالموں نے سب ختم کر دیا، فوٹو میں آپ دیکھ لیجئے، اصحاب صفہ 400-500 لوگ، جن کے پاس نہ رہنے کو گھر، نہ کھانے کو روٹی، کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ آ کے وہیں بیٹھتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا مدینے میں اگر کہیں سے روٹی مل جانے والی ہے تو یہی گھر ہے۔ جناب سیدہ ان 400، 450، 500 انسان بھوکوں فقیروں محتاجوں کے لیے روٹیاں تیار کر کے کھلاتی تھی، تب تو زندہ تھے جی۔ 7 روٹیوں سے بیوی کا ہاتھ اتنا زیادہ ورم زدہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ 4، اور حقیقت ہے اتنا کوئی خاتون، وہ بھی ایسی خاتون، ان کے ہاتھوں میں ورم تو آ ہی جائے گا، اور جب گئی ہے بابا کے گھر کہ بابا گئی بھی ہے تو کہہ بھی نہیں پا رہی ہے، بولو بیٹا کیا بات ہے، بولو بیٹا کیا بات ہے بابا، جی پیغمبر سمجھ گئے، پیغمبر نے کہا بیٹا میں تمہیں اس سے بہتر کوئی تعلیم دوں، جی یہ پیغام دیا ہے۔ رسول اللہ سے بڑا باپ کس عورت کا ہو سکتا ہے یا کس بیٹی کا ہو سکتا ہے؟ چاہتے تو جو کچھ دینا ہوتا دے دیتے، لیکن پیغام دیا ہے، سیرت پیغمبر اور سیرت جناب سیدہ یہ ہے کہ پیغام دیا ہے کہ ہر باپ کو زیادہ بیٹیوں کو حوصلہ نہیں۔ بعد میں اللہ نے انتظام کیا، جناب فضہ جیسی کنیز آئیں جو خالی ساتھ رہتے رہتے 20 برس قرآن نے صرف کلام کیا، آسان نہیں ہے یہ سب، سوچئے ایک دم ذہنوں کی رگیں کھل جاتی ہے کہ واہ کیا تھی میری شہزادی اور کیا ان کا رتبہ اور مقام تھا، صرف ساتھ رہ رہی تھی۔ یہ حبشہ سے آنے والی بی بی فضہ جو کنیز تھی، آئیں چند سال جناب سیدہ کی صحبت میں رہی تو قرآن سے بات کرتی تھی، جو بھی کوئی سوال کیا قرآن سے بولتی تھی۔ ایک بار حج کے قافلے میں پیچھے رہ گئی تھی، ایک آدمی نے آ کے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ بی بی نے کہا قل سلام فسوف تعلمون، پہلے سلام کرو پھر جان جاؤ گے کہ میں کون ہوں۔ ایسے پورا مکالمہ ہے، مجھے وہ نہیں پڑھنا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت حبشہ کی رہنے والی، وہ آئی چند دن چند سال ان اصحاب اہل بیت کے ساتھ جناب سیدہ کی کنیزی میں رہ گئی تو قرآن کی آیتوں کے ذریعے بات کرتی تھی۔ وہ کیسے نام نہاد مسلمان تھے، پیغمبر کی صحبت میں رہتے تھے لیکن ایک آیت بھی حفظ نہ ہو سکی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔
سماج کے ساتھ یہ خدمت، اور جب جب جو ضرورت پڑی، مدینے میں کوئی بھی آتا تھا، اور ظاہر ہے یہ آج بھی آدمی پرمکھ یا صدر کسی ذمہ دار کو ڈھونڈتا ہے. خلاصہ یہ، اس زمانے میں بھی رسول اللہ سے بڑا ذمہ دار کون تھا؟ یا رسول اللہ بھوکا ہوں، یا رسول اللہ مسافر ہوں، پیغمبر بھیج دیتے تھے، جاؤ فلاں. بعض دن بچے نہیں کھائے ہوتے تھے، پھر بھی بیوی دے دیتی تھی روٹیاں. ایک دن ایسا ہی ایک فقیر مسکین آیا مسافر، امیر المومنین نے کہا فاطمہ مہمان آیا، کچھ ہے گھر میں؟ کہا بچوں نے کھا لیا، زینب نے نہیں کھایا، ایک روٹی ہے. جناب زینب حجرے سے اپنے اس آواز کو سنتی، اس بات کو، کہتی مادر گرامی میں کھانا نہیں کھاؤں گی، مسافر کو دے دو. جی، جب کردار یہ ہوتا ہے ماں باپ کا تو بچے ایسے پروان چڑھتے ہیں. اور جیسی جیسی ضرورت ہوئی دین کو نا، ان لوگوں نے دے دیا. ہار کی ضرورت ہوئی، مال کی ضرورت ہوئی، خیرات کی ضرورت ہوئی، صدقات، چادر کی ضرورت، جو جو ضرورتیں ہوئیں دیتی رہیں. آخر میں دین کو، ولایت کو بچانے کی ضرورت پڑی تو جان بھی دی. ایسے ذات کو حق ہے کہ وہ آئیڈیل بنے، وہ آئیڈیل بنے، کیونکہ اسلام یہی چاہتا ہے. اسلام کی حفاظت، چاہے اسلام کے مقابل میں ہماری جان کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ وہ بڑا نام ہے، وہ بڑا کام ہے، وہ بڑا اصول ہے. ایک ہماری جان جائے گی، کتنی انسانیت بچے گی. اور یہی تھا نا، آپ کو یاد ہے کربلا میں جناب علی اکبر کو جب مولا بھیج رہے تھے، ایسے ہاتھ ملتے تھے جیسے بہت قیمتی شے کوئی چلی جا رہی، یہ باپ ہونے کی حیثیت سے. لیکن جب اسلام کی بات ہوتی تھی، نام خدا کی بات، تو کہتے ہیں کہ ایک علی اکبر نہیں، سینکڑوں علی اکبر کو قربان کر سکتے ہیں. یہی ہے اہل بیت، یہی ہے. کتنی مظلومہ، اتنا دین کے لیے، انسانیت کے لیے، قوم کے لیے اتنا ساری قربانیاں دینے والی ذات کے ساتھ اتنا اتیاچار ہوا، اتنا ظلم، اتنا قہر ڈھایا گیا. آج بھی وہ مظلومہ ہے. جی، جب سوچتا ہوں کہ بیوی کی قبر کا نشان بھی نہیں معلوم، دل تڑپتا ہے. قبر کا نشان بھی نہیں پتا، اور مزید یہ قاتل کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا ہے. آج بھی بیوی مظلومہ ہے. کتنی مظلومہ ہے بیوی. پیغمبر کے بعد کہتے ہیں، روایت کے فکرے ہیں جیسے برف پگھلتا ہے نا، بیوی کا جسم ویسے ہی پگھل رہا تھا. بیوی کا جسم ویسے ہی پگھل رہا. آخر میں کہتے ہیں ایک سائے کی طرح تھی، پرچھائی سایہ جیسے ہوتا ہے، بیوی ویسے ہی تھی. کسی نے آخر سے پوچھا تھا، اے مولا آپ کی جب تک کی عمر کتنی تھی؟ مولا نے ادھر ادھر دیکھا، اس کے بعد کہتا رکھا سالے کی چلتی تھی. سالے کی. اللہ نہ کرے کسی کی ماں بیمار ہو اور بچے چھوٹے چھوٹے ہو، جناب سیدہ اٹھ نہیں، کروٹ نہیں بدل پا، دیواروں کے سہارے سے چلتی تھی. حسنین چھوٹے چھوٹے، مدینے کے لوگ پوچھتے تھے، اے بچوں تمہاری ماں کو کیا ہوا ہے؟ آخر کون سا مرض؟ حسنین طرف جاتے تھے، کبھی روزے رسول پر جا کے کہتے تھے نانا ارے اماں کو شفا دے دو. ایک روایت سنیے گا، دل تھا پھل جاتا ہے. کہتے ہیں جب کسی چھوٹے بچے کی ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے نا، اور بچہ رات میں اپنے بستر پر جب ماں کی تلاش میں سوتا ہوا ہاتھ پھیلاتا ہے، کہتے ہیں محشر لرز جاتا ہے، آسمان لرز جاتا ہے. یہ عام بچے ہیں. اگر حسنین جیسے بچے ہو، اپنی ماں کو یاد کرے. بڑی قیامت کی بات ہے کہ اللہ کسی کو وہ دن نہ دکھائے جو ان بچوں نے دیکھا. ماں کی وہ بیماری، مدینے کے لوگ، اور اتنا ظلم. ایک دن بی بی بہت تیزی سے روتی ہے، امیر المومنین طرف جاتے ہیں، اے بی بی کیا آج بابا
زیادہ یاد آ گئے۔ بی بی نے کہا نہیں ابھی دیکھو آج اس درخت کے نیچے بیٹھ کے روتے تھے، ظالموں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا۔ یہ دن بڑے جلدی جلدی ختم ہو رہے تھے۔ ایک دن امیر المومنین آئے، علی کے کنارے، فاطمہ کے کنارے بیٹھے، بی بی نے ساری وصیتیں کی، اے علی میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ ہاں ماں یہی کرتی ہے، کبھی بھی اپنے بچے کو تنہا چھوڑنا پسند نہیں کرتی۔ بی بی سیدہ یہی کہتی تھی، اے علی دیکھو اتنا خیال رکھنا، میری زینب کو میرے سینے کا زخم نہیں دکھانا۔ اور یہی نہیں، یہاں بھی احتیاط امیر المومنین نے کیا۔ اور دوسرا مقام ہوتا جب مولا کو ضربت لگی، زخم پہ پٹی باندھی گئی تھی، اور جب وہ طبیب آیا تو اس نے زخم کی پٹی کھولنا چاہی، مولا نے زینب ام کلثوم کو ہٹا دیا کہ میری بیٹیاں۔ فاطمہ نے کہا تھا زینب کو میرے سینے کا زخم نہ دکھانا۔ اب مولا نے اسی لیے اپنی ضربت کے موقع پر بھی جب مولا زخمی ہوئے اس وقت بھی زینب کو ہٹا دیا۔ میں کہوں گا اے مولا، ارے یہ مدینہ ہے، وہ کوفہ ہوگا، آپ کی زندگی ہوگی، حسنین موجود ہوں گے، تب تو یہ کر لیا جائے، لیکن ایک وقت وہ آئے گا زینب چند قدم کے فاصلے سے اپنے ماں جایا کو ذبح ہوتے دیکھے گی اور یہ فریاد کرے گی، اے ظالم میرے ماں جایا کو ذبح نہ کر، بھوکا اور پیاسا بھی ہے لیکن ایک نہ سنی، چند ہی لمحوں میں فضا میں آواز گونجی، قد قتل الحسین۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ بہرحال مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ حاضرین کی تمام جائز دلی حاجات کو بر لا۔ یا اللہ ہم کو سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو سیرت اہل بیت کے مطابق ماؤں کو ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب تک اس دنیا میں رہے محبت اہل بیت کے ساتھ، جب اس دنیا سے جائے شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ یا اللہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ علماء اکرام مراجع اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے۔ یا اللہ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہمیں شمار فرما۔ ربنا تقبل